اب یہاں ہم ایک اور 2 نمبری جناب ساحل ادیم صاحب کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم مجبور ہیں اب کون سا لفظ بولیں. کوشش تو کرتے ہیں کہ کوئی ایسے الفاظ ہوں جس سے اصلاح ہو, اگلا بندہ متنفر نہ ہو, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں کوئی لفظ نہیں مل رہا. اس کو 2 نمبری کہیں گے اور واقعی خیانت ہے اور جان بوجھ کر جناب ساحل ادیم صاحب نے کی. وہ کون سی ہے؟ آپ نے پیچھے سنا, انہوں نے جب حدیث پیش کی نا غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ سے جو منسوب روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھلی چھٹی دے دی گدھے کھانے کی, گدھے کا گوشت کھانے کی. اب اس روایت میں اس میں جو کہا تھا آپ نے سنا, اس سے پہلے جو انہوں نے کہا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے منع کر دیا گدھے کا گوشت کھانے سے کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیا تھا. اب 2 باتیں ہو گئیں. ایک بات یہ تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لیا گیا لہٰذا اس کو روک دیا گیا, جبکہ غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کے خلاف بات تھی, اس میں وجہ اور بتائی گئی تھی. اس لیے ساحل میاں نے یہ سمجھا کہ یہ تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا, یا تو وہ داستان صحیح ہے یا یہ صحیح ہے, یا وہ بہانہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. بھی بات تو ایک ہی تھی نا, یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا, اگر حرام نہیں تھا گدھا اور گدھے کو حرام نہیں کیا گیا, وقتی طور پر روکا گیا, تو وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے, یا یہ تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیا تھا, یا پھر وجہ وہ ہے جو غالب بن ابجر کی حدیث میں ہے. تو اب یہ تو بڑی کنفیوژن ہو گئی جناب ساحل صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہی ٹھیک ہے, دوسری بات لوگوں کے سامنے جائے گی تو پوچھیں گے کہ ساحل میاں یہ کیا بات ہوئی, ایک طرف وہ ہے ایک طرف وہ ہے. اس لیے اب وہ الفاظ کیا تھے حدیث میں, واضح الفاظ تھے. غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ثابت نہیں ہے, باطل ہے, اس میں یہ الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالب تم گدھے کا گوشت بچوں کو کھلا دو, بیوی بچوں کو کھاؤ. میں نے جو غزوہ خیبر کے موقع پر منع کیا تھا وہ من اجل جوال القریہ, وہ میں نے منع کیا تھا یہ گدھے جو ہیں جو اس وقت پکا لیے گئے تھے, یہ باہر منہ مارتے پھرتے تھے, گند کھاتے تھے, یعنی گندگی کھانے والے گدھے تھے. میں نے اس لیے ان کو منع کر دیا تھا, میں نے اس لیے حرام کر دیا تھا ان کا کھانا کہ وہ گندگی کھاتے تھے. اچھا, یہ بات اب ساحل میاں کے خلاف تھی, کیونکہ اگر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لیا جانا بہانہ ہے تو پھر یہ بہانہ تو نہیں ہو سکتا, پھر تو بات غلط ہوگی. اس لیے جناب ساحل صاحب اس کو گول کر گئے. کئی موقعوں پر یہ لفظ بولا, 2 دفعہ تو ہم نے آپ کو سنایا ہے. غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے پیش کی اور آخر میں کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی وجہ سے منع کیا تھا. حالانکہ وہ کسی وجہ سے نہیں, وہ وجہ متعین تھی, حدیث میں الفاظ تھے کہ وہ گدھے گندگی کھاتے تھے اس لیے میں نے حرام کیا تھا. لیکن جناب ساحل صاحب اس کو گول کر گئے کہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی وجہ سے حرام کیا تھا. اب بندہ بھی سننے والا یہ سمجھے گا اچھا نبی علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ کیا وجہ تھی, وجہ وہی ہوگی جو دوسری جگہ ذکر ہوئی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کھا لیے ہوں گے, پکا لیے ہوں گے, اس لیے منع کر دیا. تو یہ چالاکی ہے جناب ساحل ادیم صاحب کی. اور یہ پھر علماء پر کہتے ہیں کہ یہ علماء کو کہیں, مفتی صاحب کو کہیں کہ یہ گیمیں نہ کروا ہمارے ساتھ, سیدھا بتا. تو بھئی آپ کیوں گیمیں کروا رہے ہیں, سیدھا بولے نا کہ حدیث میں یہ ہے. لیکن اگر سیدھا بولتے ہیں تو ایک بات ہی سچ ہو سکتی ہے, یا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت سے پہلے لے لیے تھے اس لیے منع کیا, یا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ یہ گندگی کھاتے تھے اس لیے منع کیا. اب دونوں باتیں ایٹ اے ٹائم تو سچ نہیں ہو سکتی نا, ایک ہی سچ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چل نہیں, دلیلیں تو دونوں ہی دینی ہیں, ایک کو ذرا ٹیمپر کر لیتے ہیں نا, تھوڑا سا ٹیمپر کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں. لیکن ہم نے پکڑ لیا اللہ کے فضل سے, آپ کی یہ 2 نمبری بھی پکڑی گئی اور یہ چالاکی بھی. آپ تو, میں تو کہتا ہوں واہ ساحل میاں, آپ تو بڑے فنکار ہیں, آپ نے تو بڑے بڑے 2 نمبروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس مضطرب اور ضعیف روایت سے جو استدلال آپ کرنا چاہتے تھے کہ گدھے کا گوشت حرام نہیں تھا بلکہ وقتی طور پر منع کیا گیا, اسی استدلال کا رد کرتے ہوئے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں نا کہ یہ تو گدھے گندگی کھاتے تھے, ادھر ادھر منہ مارتے تھے اس لیے منع کیا گیا, تو کہتے ہیں الا ان ھذا لا یثبت, یہ تو حدیث ہی ثابت نہیں ہے. وقد ثبت انہ انما نہی عن لحومھا
لِأَنَّهَا رِجْسٌ، یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں۔ دیکھیں شراب بھی ایک وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ پیو، لیکن حرام نہیں کیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ شراب کو حرام قرار دیا۔ اب شراب خبیث شے تو ہے ہی، گندی شے ہے نا شراب، لیکن پہلے حرام نہیں کیا گیا تھا۔ گدھوں کو بھی ایک وقت تک حرام ڈکلیئر نہیں کیا گیا، صحابہ کرام کھاتے رہے، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر ڈکلیئر کر دیا گیا بھی یہ خبیث ہیں، نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، آپ ان کو نہ کھاؤ۔ شراب بھی پلید ہے، ایک وقت تک منع نہیں کیا گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام تدریجاً، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، تاکہ ایک ہی دم ساری چیزیں منع کرنے سے لوگ اکتا نہ جائیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان آہستہ 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 مائل ہوتا ہے۔ تو ایک موقع وہ بھی آیا جب اللہ رب العزت کی منشا تھی کہ اب گدھوں کو حرام کر دیا جائے، تو حرام کر دیا اور فرمایا کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، ان کو نہ کھاؤ، تو بس منع ہو گیا، اتنی سی بات تھی۔ تو ساحل عظیم صاحب نے چلاکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی جو کہ باطل روایت میں بھی نہیں تھی، کہ میں نے کسی وجہ سے حرام کیا تھا۔ اب میں نے کسی وجہ سے حرام کیا تھا، یہ الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں نا۔ اگر ساحل صاحب یہ کہتے کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت کسی وجہ سے حرام کیا تھا، پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی تھی کہ چھپایا بھی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا۔ لیکن آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بنا کے پیش کیے کہ میں نے کسی وجہ سے حرام کیا تھا، یہ تو پوری دو نمبری ہے۔